الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على العالمين جميعا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے اس عنوان کے انتخاب پر اور پھر اس کے بعد اس تاریخ ساز کانفرنس کے پیچھے محنت کر کے اس شب کو شب اتحاد بنا کر کے منور کرنے پر، اس کی کامیابی پر جماعت اسلامی کے مالونی ہی نہیں بلکہ ملک کے تمام کارکنان اور بطور خاص آج جس طریقے سے یہاں بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اس پر آپ سبھی کو مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ ہمارے آنے کو، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے اور ہمارے مقاصد کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اقبال کی روح اگر کہیں سے اللہ کی توفیق سے دیکھ رہی ہو تو وہ یقیناً مسرت کا اظہار کر رہی ہوگی کہ اقبال نے کہا تھا، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت نے جو محنت کی، کارکنان نے جو محنت کی ہے، مٹی کو نہ صرف زرخیز کیا بلکہ ثمر آور پھل دینے والے درخت اس میدان میں لگا چھوڑے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کی کامیابی کے اثرات ہم اور آپ دیکھتے رہیں گے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے تعلق سے ہے۔ بڑا مختصر سا وقت ہے۔ میں حضرت مولانا سے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے خطیب ہیں، تھوڑا سے وقت کی طلبی ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں اپنی باتیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اقبال کے اسی شعر کے جواب میں کسی نے کہنے کی کوشش کی ہے، اٹھ نوجوان امت کہ زمانہ تجھے پکارے، تیرے نقش قدم سے نئی تاریخ سنوارے، نہ تھک نہ رک نہ جھک تیرا مقصد ہو آسمانی، نہ تھک نہ رک نہ جھک تیرا مقصد ہو آسمانی، تو اٹھے تو قوم اٹھے، تو گرے تو قوم ہارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کبھی نوبت نہ لائے کہ قوم کو ہارنے کی نوبت آئے۔ اللہ پاک ہم کو ہمیشہ سرخرو اور کامیاب رکھے۔ حاضرین و حاضرات، میں اپنے عنوان سے انصاف کر سکوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی طلبی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ نوجوان، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں یا دور نبوت کہہ لیں، آج جو ہماری فکر ہے کہ ہمارا نوجوان فحاشی، الجھنوں کا شکار، منشیات کا شکار، بے راہ روی کا شکار، اس کے پاس اپنے کوئی خواب نہیں بچے،
کوئی ویژن نہیں بچا اس کا، اپنی اس زندگی کے ادھیڑ بن میں وہ فرصت کے لمحات میں زندگی گزارتا ہے، اور پھر برے رفقا، بری عادتیں اور بری لت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر اس طریقے سے اپنی زندگی کے خرابے کے دنوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ کیا تنہا اس نوجوان کی اپنی کرتوت ہے؟ یہ اس کا اپنا تنہا کیا دھرا ہے؟ اس ایک سوال کو میں اپنے لیے اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے بزرگوں کے لیے رکھتے ہوئے آئیے نبوی زندگی سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دور نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دار فانی سے تشریف لے گئے اس دنیا سے، آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعداد چھوڑی۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام، ان میں جب ہم ان کی عمروں اور ان کے ایج کو دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر ہمیں یہ نتیجہ، خوشگوار نتیجہ حیرت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تعداد چھوڑی تقریباً 1.5 لاکھ کی، اس میں ایک بڑی تعداد، ایک کثیر تعداد 17 سے 35 سالہ جوانوں کی تعداد آپ نے چھوڑی تھی، اور ان جوانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اعتماد کیا، کس قدر ان پر بھروسہ فرمایا کہ الگ الگ شعبوں میں آپ علیہ السلام نے انہیں قیادتیں سونپ دی، اور یہ کوئی جذباتی عمل نہیں تھا، یہ نبوی حکمت عملی تھی۔ میں نے سوال پہلے قائم کیا ہے کہ آخر ہمارا یہ نوجوان الجھنوں کا شکار کیوں ہے؟ اس کے پار فرصت کے لمحات کیسے آ جاتے ہیں کہ موبائل کی زندگی آج وہ گزار رہا ہے، وہ موبائل اتنا خطرناک رفیق بن گیا ہے اس کا کہ ایک کلک کے اوپر اس کے پاس گناہ کا انبار تیار رکھا ہوا ہے۔ آخر اس گناہ بھری زندگی اور ایسے انسٹرومنٹ سے ہم پوزیٹیو سوچ کو اوپر لانے کے بجائے اس نوجوان کو گڑھے کی طرف جانے کیوں دے رہے ہیں؟ تو جب ہم اس سوال کو قائم کر کے حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا یقینی طور پر ماہر نفسیات ہم کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں تیزی سے اپنی باتوں کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا تاکہ نتیجہ برآمد ہو سکے۔ سب سے پہلا نام اگر ہم ینگسٹرز میں سے لیں تو حضرت علی کا لے سکتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 8 یا 10 سال کی بچپن کی عمر میں، لڑکپن کی عمر میں کہلے اسلام قبول کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کی عمر 33 یا 35 سال یا اس کے کچھ آگے پیچھے اور ہو سکتی ہے، لیکن جوان اور رانا جوان تھے آپ۔ اسلام کی قبولیت سے لے کر کے حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے تک کے کارناموں کو ایک تصوراتی نگاہ میں حضرت علی کے کارناموں کو آپ لائیں اور دیکھیں کہ کیسی مثالی شخصیت بن کر کے یہ نوجوان حضرت علی بن کر کے ابھرتا ہے۔ کارنامے گنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبوی اعتماد تھا، یہ حضور کا بھروسہ تھا ان کے اوپر کہ ہر قسم کی قیادت آپ نے ان کے سپرد فرمائی۔ اس کے بعد ہم ایک نام لے سکتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ہم جب دیکھتے ہیں ان کی تو محض 13 سال تھی جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کا ایسا ماہر بنا دیا تھا کہ حبر الامت کہلائے اور سب سے زیادہ فتاوی دینے والے اور قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس کہلائے۔ تو یہ علمی قیادت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جوان کے سپرد فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کیبنٹ میں ان کو شامل فرمایا۔ ایک اور شخصیت ہے حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ اسامہ ابن زید 17 سال کی یا 18 سال کی عمر ہے، اور حضور علیہ السلام کا مرض وصال ہے۔ ایک ضروری امر آیا ایک لشکر کے بھیجنے کا رومن امپائر کی جانب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لشکر کی قیادت، عسکری قیادت حضرت سیدنا اسامہ ابن زید کے سپرد فرمائی۔ عمر ہے 17 یا 18 سال۔ ان کی کمان میں، وہ کمانڈر ان چیف ہیں، ان کی کمان میں، اس 17-18 سالہ جوان کی کمان میں حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیتیں موجود ہیں۔ یہ حضور کا اعتماد تھا نوجوانوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر۔ ایک اور نام میں لیتا ہوں، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ہے محض 18 سال، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ہی تعارف سن لیں۔ فرماتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام معاذ۔ حضرت سیدنا معاذ کے لیے فرمایا کہ یہ معاذ ہیں حرام و حلال کے سب سے زیادہ جاننے والے، یمن کا گورنر بنا کر کے آپ کو بھیجا آقا علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے جناب مصعب ابن عمیر 18 سال، مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اور پہلے دائی، اور بہت بڑا کام کیا آپ نے مدینہ منورہ میں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور کا اعتماد حاصل ہوا تو کیسے ہوا؟ اور آج یہ ہمارے جوانوں کا حال یہ کیوں کر ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے امت کے رہنماؤں کے درمیان میں اور ہمارے جوانوں کے درمیان میں۔ میں بالکل واضح طور پر اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مسجد کا خطیب و امام ہوں میں، میرے پاس کوئی جوان جرأت نہیں کرتا کہ وہ میرے حجرے میں آ کر کے مجھ سے وضو کے مسائل پوچھ لے کہ کہیں امام صاحب کا موڈ خراب نہ ہو تو امام صاحب مجھے جھڑک کر کے اور جھڑکا کر کے اور ذلیل کر کے واپس کر دے۔ حضور علیہ السلام کے یہاں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پبلک ایسیسیبلٹی اتنی زیادہ تھی، اتنی کھلی تھی، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی وقت کا تعین۔ جب کوئی آئے اور آ کر کے اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھے، اپنے دکھ کو رکھے، اپنے درد کو رکھے، اور اس دکھ اور درد کو مسکراتا ہوا دور کر کے واپس چلا جائے۔ جناب ماعز ابن مالک آ رہے ہیں اپنے زنا کا گناہ لے کر کے، اور آ کر کے باضابطہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے پاک فرمایا۔ ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مجھ سے کوئی وضو کے مسائل پوچھنے میں کانپ رہا ہے کہ میں وضو کا مسئلہ پوچھوں تو امام صاحب کا موڈ کیسا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے زنا کی اجازت ایک جوان مانگ رہا ہے، اپنا دل نکال کر کے، اپنا خیال نکال کر کے رکھ دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ پا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی در ماں ہے، یہی مشکلات کا حل ملے گا۔ جب اس نے زنا کی بات کی تو صحابہ دوڑے، اور سمجھ سکتے ہیں کس لیے دوڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مہ رکو بات کرنے دو، یہ ہے مکالمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مکالمہ فرمایا، اس جوان سے فرمایا ادنو، اس کو قریب لاؤ۔ جب اس کو قریب لایا گیا، وہ قریب آ گیا جوان، تو اب حضور علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اس سے پوچھا کہ جس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے، اگر یہ اجازت، یہ کام
तेरी माँ के साथ कोई करे ये नाजुक रिश्ते हुजूर ने गिनवाए। तेरी माँ के साथ कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा। कहा तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी फूफी, ये तमाम नाजुक रिश्ते गिनवाए आपने। उसने हर एक में कहा, यानी वो ये कहना चाह रहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है, मैं अपने माँ बाप को फिदा कर दूंगा इस गुनाह के खिलाफ, इस गलती के खिलाफ में कि कोई मेरी माँ की तरफ निगाह उठा करके देखे। अब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिसके लिए इजाजत तू मांग रहा है वो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की फूफी होगी, वो तो माशरे में एक बर्बादी खड़ी हो जाएगी, कत्ल गारत गरी खड़ी हो जाएगी। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि एक बार फिर मैं मुबारकबाद देते हुए ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये जो खला है ना, उलमा, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखों के दरमियान में और जवानों के दरमियान में, जवानों को क़यादत दी जाए, वो चाहे मसाजिद की कमेटियां हों, चाहे इदारे हों या जगहें हों, और कोई भी हमारे समाज की उन जगहों पर जवानों को जगा दी जाए, उनको चेयर दी जाए, उनको सुना जाए, सिर्फ सामे ना बनाया जाए, क़यादत उनके सुपुर्द की जाए। वक्त की किल्लत है, पाबंदी वक्त की बात है, वरना यकीनन ये एक बहुत बड़ा सबक है और बहुत लंबा सबक है। अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में दुआ है कि बस मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले।